السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو آگے بڑھائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل آئے اور سب سے قریب ترین علاقہ مدین کا آتا تھا۔ فرعون کی سلطنت سے باہر سب سے قریب آزاد علاقہ مدین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین ہی کا رخ کیا۔ مصر سے مشرق کی طرف خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر واقع تھا۔ اس زمانے میں مصر سے مدین تک کوئی 8 دن کا سفر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکلے تھے۔ زاد رات تک ساتھ نہ لے سکے تھے۔ خدا کے سوا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ اسی پر بھروسہ کر کے چل پڑے اور دعا کی کہ پروردگار مجھے صحیح راہ پر ڈال دے، مجھے دشمنوں سے اپنی پناہ میں رکھ اور سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام منزل پر منزل طے کرتے آگے چلے جا رہے تھے۔ آخر کار مدین کے ایک کنویں پر پہنچے۔ دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک طرف 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے، پھر ان لڑکیوں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم اپنے جانوروں کو کیوں روکے کھڑی ہو؟ انہیں پانی پینے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتی؟ لڑکیوں نے جواب دیا، مردوں کی بھیڑ میں گھس کر جانوروں کو پانی پلانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہمارے والد نہایت ضعیف آدمی ہیں، وہ تو یہ مشقت نہیں اٹھا سکتے۔ گھر میں ان کے سوا اور کوئی مرد نہیں، ناچار ہم ہی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ 1-2 دن کی بات نہیں، ہر روز کا کام ہے۔ اس لیے جب تک مرد اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا۔ لڑکیوں کی بے بسی پر ان کا دل کوڑھا۔ انہوں نے سوچا، یہاں تو وہی معاملہ ہو رہا ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ طاقتور کمزوروں کو دبا رہے ہیں، انہیں اپنے حق نہیں لینے دیتے۔ مجھے کمزور کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر خوشی خوشی گھر روانہ ہو گئیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہی ایک سائے کی جگہ سستانے کے لیے جا بیٹھے۔ سفر کی تھکان اور بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہے تھے۔ چاہتے تھے کہ کہیں سے کھانے کو کچھ ملے تو پیٹ بھرے۔ اس سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کوئی ٹھکانہ میسر نہیں یا کوئی ہمدرد ملے جس کی پناہ میں رہ سکیں۔ خدا تعالیٰ سے ایک بار دعا کی، پروردگار، میں تجھے سے رہنمائی اور مدد کی درخواست کرتا ہوں، میرے حال پر رحم فرما۔ لڑکیاں چونکہ اور دونوں کی نسبت ذرا جلدی گھر واپس پہنچ گئی تھیں، اس لیے ان کے والد نے تعجب سے پوچھا، آج اس قدر جلد کیسے لوٹ آئیں؟ تو آج دوسرے چرواہے پانی پلانے نہیں آئے تھے یا اور دنوں سے کم آئے تھے؟ لڑکیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ لڑکیوں کے والد ایک اور برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے یہ ماجرا سنا اور کہا، بیٹا جاؤ، اس بھلے آدمی کو بلا لاؤ، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی شرم و حیا سے آنکھیں نیچی کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ بہت ضعیف آدمی ہیں، ورنہ وہ خود آپ کو لینے آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے بھی ابھی بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب میں جو درخواست کی تھی وہ پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی کے ہمراہ چل پڑے۔ نیک دل مہربان نے ان کو پراتفاق خیر مقدم کیا، انہیں کھانا کھلایا، اس کے بعد ان کا حال دریافت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول سے آخر تک پوری کہانی سنا دی۔ اس پر انہوں نے اسے تسلی دی اور کہا،
خدا کا شکر ادا کرو، تمہیں ظالم کے پنجے سے چھٹکارا مل گیا، اب خوف کو دل سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں چند روز مہمان رہے۔ اس اثنا میں مہربان اور اس کی بیٹیوں نے انہیں قریب سے دیکھا اور نہایت پاکیزہ اور دیانتدار اور محنتی پایا۔ چنانچہ ایک لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ آپ تو بڑھاپے کی وجہ سے خانہ نشین ہو کر رہ گئے ہیں، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں جو باہر کا کام سنبھال لے، مجبوراً ہم لڑکیوں کو ہی باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ہمارا یہ مہمان تنو نوجوان ہے، ہر قسم کی محنت مشقت کر سکتا ہے، ویسے بھی بھروسے کا آدمی معلوم ہوتا ہے، چند روز سے ہمارے ہاں مہمان ہے، اس دوران اس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہمارے پاس سے ہمیشہ نظریں نیچے کر کے گزر جاتا ہے۔ کنویں پر پانی پلانے میں اس نے جس طرح مدد کی تھی، اس سے اس کی شرافت ظاہر ہے، آپ اسے ملازم رکھ لیجئے، نہایت موزوں آدمی ہے، ضرورت مند بھی معلوم ہوتا ہے، رضامند ہو جائے گا۔ والد نے بیٹی کے مشورے پر غور کرنے کے بعد سوچا کہ جو ان کی بیٹیوں والے گھر میں ایک اجنبی نوجوان کا رہنا مناسب نہیں ہوتا، آدمی شریف اور مہذب ہے اور اپنے خاندان کا بھی ہے، کیوں نہ اسے داماد بنا کر گھر میں ہی رکھا جائے۔ یہ رائے قائم کرنے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عزیز مہمان، میں بوڑھا ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں جو میری جائیداد کا انتظام سنبھال لے، بس 2 بیٹیاں ہیں، انہی کو اندر اور باہر کا سارا کام کرنا پڑتا ہے، مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے، اگر تم 8 سال میرے پاس رہ کر گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانے کا وعدہ کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس رشتے سے میرے غرض یہ ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے، اور اگر تم یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہو اور شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی کے ساتھ لے کر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے، دیکھو تمہیں کم از کم 8 سال میرے پاس رہنا ہوگا۔ پیارے بچوں، اس کہانی کی اگلی ایپیسوڈ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ کہانی آگے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز لائک کر دیں۔